قرآن پاک کو اکثر لوگ صرف ایک کتاب سمجھتے ہیں، لیکن یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ تو زندگی گزارنے کا ایک مکمل خاکہ ہے، ایک بلو پرنٹ۔ تو آئیے آج ہم اسی خاکے کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایمان، زندگی کی آزمائشوں اور انصاف کے بارے میں قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ تو ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، نماز کی سمت جو 1 سال سے بھی زیادہ عرصے سے ایک ہی طرف تھی، وہ اچانک کیوں بدل دی گئی؟ دیکھیں، یہ کوئی معمولی تاریخی واقعہ نہیں تھا، یہ تو ایمان کو پرکھنے کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ آئیے اس واقعے میں چھپے ایک گہرے سبق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بات آ جاتی ہے حقیقی اطاعت کی۔ آخر اس سمت کی تبدیلی میں اطاعت کا ایسا کیا راز چھپا تھا؟ اچھا، تو ذرا منظر کو تصور میں لائیں۔ مکہ میں نبوت کے آغاز میں نماز کعبہ کی طرف تھی، پھر جب ہجرت ہوئی مدینہ کی طرف تو حکم بدلا اور سمت ہو گئی بیت المقدس یعنی یروشلم۔ اور یہ سلسلہ کوئی 1-2 دن نہیں بلکہ 16 سے 17 مہینوں تک چلا۔ یہ ایک معمول بن چکا تھا، لیکن اس پورے عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی خواہش یہی تھی کہ قبلہ دوبارہ کعبہ بنے۔ اور پھر اللہ کا حکم آ گیا، اور وہ بھی کب؟ جب نماز قائم تھی۔ سوچیں، عین نماز کے دوران حکم آتا ہے اور مومنین بغیر کسی سوال کے اسی وقت اپنا رخ موڑ لیتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل نہیں تھا، بلکہ یہ اس بات کا کھلا اعلان تھا کہ ایمان کا اصل مطلب کیا ہے۔ اصل مطلب ہے اللہ کی حکمت پر مکمل اور غیر متزلزل بھروسہ کرنا۔ تو اس واقعے نے ایک بہت ہی بنیادی اصول سب پر واضح کر دیا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں۔ یعنی اصل بات سمت کی ہے ہی نہیں، اصل بات تو حکم ماننے کی ہے۔ اللہ مالک ہے، وہ جو چاہے حکم دے۔ اس پر سوال اٹھانا یا اس میں اپنی منطق لڑانا دراصل ایمان کی کمزوری کو ظاہر کرتا تھا۔ اچھا، تو یہ جو اطاعت اور بھروسے کا سبق ہم نے سیکھا، یہ صرف نماز کی سمت تک ہی محدود نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ اصول زندگی کی ایک اور سب سے بڑی حقیقت یعنی آزمائشوں اور مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتا ہے۔ دیکھیں، قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ہمیں خوف سے آزمایا جائے گا، بھوک سے، مال و دولت کے نقصان سے، اپنوں کی جانوں کے جانے سے، یہاں تک کہ ہمارے کاروبار یا کھیتی باڑی کے نقصانات سے بھی۔ کوئی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مشکلات آنی ہی آنی ہیں تو ایک مومن کو کرنا کیا چاہیے؟ اس کا جواب ایک بہت ہی واضح 4 قدموں پر مشتمل روحانی عمل میں دیا گیا ہے۔ اور اس عمل کا تیسرا قدم وہ طاقتور کلمات ہیں جو ہر نقصان کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ اپنے اندر ایک مکمل فلسفہ سموئے ہوئے ہیں۔ اور یہ سب صرف کتابی باتیں نہیں ہیں۔ آئیے اس اصول کی عملی مثال دیکھتے ہیں ایک ایسی عظیم خاتون کی کہانی میں جنہوں نے اس رہنمائی پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ کہانی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ ان کے شوہر ابو سلمہ جو ایک بہت نیک انسان تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا غم بہت بڑا تھا، لیکن ان کا ایمان اس سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ انہوں نے وہی دعا پڑھی جو سکھائی گئی تھی، حالانکہ ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف عطا فرمایا۔ یہ صبر کا ایک ایسا انعام تھا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ سبق واضح ہے، اللہ کے وعدے پر بھروسہ کریں تو وہ کھوئی ہوئی چیز سے بھی بہتر عطا کر سکتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایمان آزمائش میں صبر کرنا سکھاتا ہے، لیکن تقوی یعنی حقیقی پرہیزگاری صرف صبر کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ عقائد اور اعمال کے ایک خاص مجموعے کا نام ہے جو مل کے ایک سچے مومن کی پہچان بنتے ہیں۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ حقیقی نیکی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ نماز میں اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا، نہیں، اصل نیکی کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے، ایمان اور عمل۔ ایمان کس پر؟ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر۔ اور عمل کیا؟ اپنے مال میں سے رشتہ داروں، یتیموں اور غریبوں پر خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، اپنے وعدے پورے کرنا اور مشکل میں صبر کرنا۔
اور اس پورے ایمانی نظام کے مرکز میں جو چیز ہے وہ ہے محبت۔ لیکن یہ محبت بے ترتیب نہیں ہے، اس کی ایک واضح درجہ بندی ہے۔ سب سے بڑی، سب سے گہری اور حتمی محبت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا، پھر صحابہ کرام کا، اور پھر تمام نیک مومنین کا۔ اور یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے، کسی بھی چیز یا کسی بھی شخص سے ایسی محبت کرنا جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اسے شرک کی ایک قسم سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی محبتیں غلط ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت کا درجہ ان سب سے اوپر ہے۔ یہی توحید کی اصل روح ہے۔ اچھا، تو اب تک ہم نے ایمان کے داخلی پہلوؤں جیسے صبر اور محبت کی بات کی۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہی اصول باہر کی دنیا میں، یعنی انسانی تعلقات اور معاشرے میں انصاف کی بنیاد کیسے فراہم کرتے ہیں۔ اس معاشرتی ڈھانچے کا ایک بنیادی ستون قصاص کا قانون ہے۔ قصاص کا مطلب ہے برابر بدلے کا قانون۔ اس کا مقصد انصاف کو یقینی بنانا ہے، خاص طور پر قتل جیسے سنگین جرم میں، جہاں جان کے بدلے جان کا اصول مقتول کے خاندان کو انصاف کی فراہمی یقینی بناتا ہے۔ لیکن یہیں پر ایک بہت دلچسپ سوال، یا یوں کہہ لیں کہ ایک تضاد سامنے آتا ہے، کسی کی جان لینا بھلا زندگی کو کیسے بچا سکتا ہے؟ اس کی منطق بہت گہری ہے۔ قصاص کا خوف ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جب ایک قاتل کو معلوم ہو کہ اس کے عمل کا نتیجہ اس کی اپنی جان بھی ہو سکتی ہے، تو وہ اس جرم سے باز رہتا ہے۔ اس طرح یہ قانون ایک ممکنہ مقتول کی جان بچاتا ہے اور ساتھ ہی اس شخص کو بھی ایک سنگین گناہ کرنے سے روکتا ہے جو قاتل بننے والا تھا۔ تو قصاص میں در حقیقت پورے معاشرے کے لیے زندگی، انصاف اور واضح اصولوں کا یہ فریم ورک صرف بڑے جرائم تک محدود نہیں، بلکہ یہ معاشرے کی سب سے بنیادی اکائیوں یعنی نکاح اور طلاق جیسے رشتوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اسلامی نظام طلاق کو ایک جذباتی اور جلد بازی کا فیصلہ نہیں بنانا چاہتا۔ اس کی ایک اہم مثال یہ ہے کہ ماخذ کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شخص ایک ہی نشست میں 3 بار طلاق کہہ دیتا تھا تو اسے صرف ایک ہی طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ غصے میں کیے گئے فیصلے کو حتمی نہ مانا جائے اور رشتے کو بچانے کی گنجائش باقی رہے۔ اور یہ آیت اس نظام کی بنیادی اخلاقیات کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے کہ کسی کو نکاح میں صرف اس لیے نہ روکو کہ اسے نقصان پہنچا سکو۔ جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے وہ دراصل کسی اور پر نہیں بلکہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتا ہے۔ مقصد ہمیشہ انصاف اور ضرر سے بچنا ہے، چاہے رشتہ قائم رہے یا ختم ہو۔ تو آج ہم نے قرآنی خاکے کے ایک سفر کو مکمل کیا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ سفر دل کی اطاعت سے شروع ہوتا ہے، پھر یہ اطاعت آزمائشوں میں صبر کی صورت میں مضبوط ہوتی ہے، اور آخرکار یہی اندرونی طاقت باہر کی دنیا میں انصاف اور تقوی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ سب ہمیں ایک آخری سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر تقوی عملی ایمان کا نام ہے تو اس راستے پر ہمارا اگلا عملی قدم کیا ہوگا؟